السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اور مولانا، میں ہوں جنید حلیم اور ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب۔ مولانا صاحب، آج پروگرام کے آغاز میں دکھی دل کے ساتھ ذکر کریں گے اس سانحے کا جو کہ گزشتہ روز پیش آیا ہے۔ پی آئی اے کا طیارہ ATR-42 جس میں عملے سمیت 47 افراد سوار تھے اور چترال سے اسلام آباد جاتے ہوئے یہ طیارہ موت کی وادی میں چلا گیا ہے۔ ویسے تو ہر زندگی، ہر جان ہی قیمتی ہوتی ہے، لیکن اس سانحے کی شدت اس وقت مزید بڑھ گئی جب ہم سب کے ہر دل عزیز جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ساتھ اس طیارے میں موجود تھے۔ یہ خبر سامنے آئی اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ چترال جانے سے پہلے وہ آپ کے ساتھ ہی موجود تھے، آپ نے انہیں منع بھی کیا لیکن پھر بھی وہ چلے گئے، کیا وجوہات رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہاں سے آغاز کروں، کس طرح بات کروں، یہ حوصلہ مجھے کل سے جب سے یہ خبر ملی ہے نہیں ہو پا رہا۔ جنید جمشید ایک بہت ہی پیارا انسان تھا جس نے لوگوں کو محبت دی، پیار دیا، احترام دیا۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ ہمارا ادارہ ہے ایکسپریس، اس کے ساتھ بھی اس کی محبت اس انتہا کی تھی کہ کئی مرتبہ مجھے انہوں نے کہا کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ آ کے شریک ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگراموں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جس دن وہ چترال جا رہے تھے لاہور آئے اور میری ان سے ملاقات ہوئی، کوئی تقریباً 4.5-5 گھنٹے ہم اکٹھے رہے اور اس کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ وہ جو لاہور میں ان کا گھر تھا وہ اس کا راستہ بھول گئے اور وہ ہم راستہ تلاش کرتے ہمیں کوئی 1 گھنٹہ اس میں بھی مزید سفر میں لگ گیا۔ کبھی انہوں نے میری کوئی بات جو میں کہہ دیتا تھا ٹالی نہیں تھی، یا اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں میں نہیں کرتا ہوں۔ ہمیشہ میری بات کو وہ یہ کہہ کے کہ اچھا مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں، واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں، میں کہتا، وہ کہتے بالکل یہی کروں گا۔ اس دن میں نے انہیں 5 بار، مجھے یاد ہے 4 بار جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور 5ویں بار جب میں گاڑی میں تھا، میں نے کہا یار چترال میں اتنی برف پڑ رہی ہے، سردی ہے، تم وہاں کیا لینے جا رہے ہو؟ تم کہیں اور تشکیل کر لو، کہیں اور کسی جماعت کی نصرت کے لیے چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں مولانا میں نے وعدہ کیا ہے، وہ یہ 10 دن ہے میں واپس آتا ہوں۔ تو اصل تو ہر انسان کو جانا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب وقت آ جائے پھر نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، پھر اسی وقت انسان کو جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ لیکن کل سے لے کر آج تک میں نے ہر دل کو روتے ہوئے دیکھا ہے، یقیناً ہر آنکھ اشکبار ہے۔ جس دل نے بھی دل پاکستان کا نغمہ گایا ہے وہ دل آج رو رہا ہے۔ بڑا ہی کوئی سنگ دل ہوگا جو جنید جمشید جیسے انسان کی موت پہ غم زدہ نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں ان کی زندگی میں کچھ تلخ ایام آئے۔ ایک واقعہ جو ان کے ساتھ ایک ایئرپورٹ پہ آیا ہوا اور اس پہ کافی لوگ مشتعل تھے جو ان سے محبت کرنے والے تھے، اور چند سیکنڈ یا چند منٹ کے بعد میرا ان سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، اور میں نے کہا کہ قانون کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں مولانا میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا ابھی انہوں نے تمہیں مارا ہے اور انہوں نے کہا نہیں میں نے معاف کر دیا مولانا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ۔ اسی طرح جب وہ اس ملک سے چلے گئے 1 سال کے قریب عرصہ ان پہ بڑا سخت وقت آیا۔ پاکستان میں چونکہ قانون کی حکمرانی کتنی ہے یہ آپ کو اور مجھے معلوم ہی ہے،
میرا ان سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، نہ میری کوئی دوستی تھی، نہ میری کوئی سلام دعا تھی، نہ میں انہیں جانتا تو میں انہیں تھا، لیکن میرا کوئی ان سے ایسا ربط نہیں تھا۔ ایک رات اچانک ایک سے فون آیا اور وہ بولنے والا کہہ رہا تھا میں جنید جمشید ہوں اور مجھے پاکستان میں آنا ہے۔ میں نے کہا پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ پاکستان آ جائیے، لیکن آپ نے بے احتیاطی کی، گفتگو میں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے بھی توبہ کا طلبگار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ عدالت میں ہے، لیکن مجھے لوگ پاکستان آنے نہیں دے رہے۔ میں نے کہا چند دن بعد میں نے کہا اللہ کا نام لو، آ جاؤ پاکستان۔ وہ آ گئے پاکستان۔ میں آپ کو اس کی کیا کیا اچھائیاں بتاؤں۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ ہزاروں گھرانے سفید پوش لوگوں کے جو ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، جو کسی کو اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے، جنید جمشید ان گھرانوں کا اللہ نے سہارا بنایا ہوا تھا۔ اچھا، اس تک کسی کا دکھ پہنچتا تو اس کی پہلی کوشش وہ دکھ دور کرنے کی ہوتی تھی۔ آپ یقین کریں بہت سی چیزوں پہ میں اسے کہتا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تم نے فضول کر دیا۔ وہ کہتا کوئی بات نہیں ہے، اللہ راضی ہوگا نا، میں نے بندوں کو راضی نہیں کرنا ہے۔ ان کی اور میری آخری ملاقات جو تقریباً 4.5-5 گھنٹے کی تھی، جس دن وہ چترال گئے، اس میں پاکستان، اسلام، مسلمان، علماء یہی تھا۔ اس کے اندر ایک بے چینی تھی کہ پاکستان ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک بے چینی تھی کہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، اس کے اندر ایک بے چینی تھی کہ پاکستان کا جو عالم دین ہے اس کو عصر حاضر کے تقاضوں سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اس کے اندر بے چینی تھی کہ میری مسجد کا امام اور خطیب جو ہے اس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر نہ دیکھے، میرا نوجوان جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں وہ بڑا سچا عاشق رسول تھا، اور وہ ایسا عاشق رسول تھا کہ جس نے اپنی جان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے دے دی۔ اس کو زندگی کا وہ عروج بھی ملا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، لیکن اس نے اس عروج کو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قربان کر دیا۔ آپ جنید جمشید کی کوئی تصویر دیکھ لیں، جب سے اس نے گانا چھوڑا تھا آپ کو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادائیگی نظر آئے گی، خواہ اس کا چہرہ ہو، خواہ اس کا لباس ہو۔ آج صرف اس کے بچے یتیم نہیں ہوئے، اس کے بھائی، اس کے اہل خانہ اس سے محروم نہیں ہوئے۔ پاکستان نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پورے عالم اسلام میں غم کی کیفیت ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑے امام جو ہیں امام ماجد، وہ رات وہ بھی روتے ہوئے نظر آئے۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس سے آنسو نہ نکل رہے ہوں۔ لیکن سوال ہے کہ سارے معاملے میں ایک پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنید جمشید جو دل پاکستان، جان پاکستان ہر لمحہ کہتا تھا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو کل حادثہ ہوا ہے اس پاکستان کا کوئی ادارہ یہ تحقیق کر کے قوم کو بتائے گا کہ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے کہ اگر اس جہاز کے اندر کوئی فالٹ تھا یا ان جہازوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ جیسا کہ بہت سے ماہرین باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے
کہ PIA کے کچھ ذمہ دار جب ٹی وی پر آئے رات تو ان کے چہرے مسکرا رہے تھے. ظالموں، یہ تو خیال کرو کہ کتنے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے. کہاں جائیں؟ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے اگر جل کر بھی اس دنیا سے چلے جائیں تو میرے نبی نے انہیں شہید کہا ہے. اور شہید زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. جنید جمشید اپنے آقا کی نعت کہتے ہوئے اللہ کے حضور چلے گئے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مقدس مہینے میں، ان بہترین ایام میں وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں. ہمیں بھی ایک پیغام دے کر چلے گئے ہیں کہ دنیا کے سارے عروج اپنی جگہ، دنیا کا مال و زر اپنی جگہ، لیکن موت ایک حقیقت ہے. اور اس موت کی حقیقت کو ہم سب کو سمجھنا ہے. انسانوں کو انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے. وہ مجسم اخلاق تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اسے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے توفیق دی. وہ پیش ہوا. مجھے معلوم ہے ہر آنکھ اشکبار ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جتنے لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے سب کو اعلیٰ درجات دے، سب کے لواحقین کو صبر دے. یہ غم صرف جنید جمشید کا نہیں ہے، یہ ان 47 لوگوں کا غم ہے جو ہمارے محب وطن تھے، ہمارے ہم وطن تھے. اور جو ہمارے ہم وطن نہیں تھے، جو غیر ملکی، اس میں ہم ان کی فیملیوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر دے اور مرحومین کو اعلیٰ مقام دے. آمین. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے، حقیقت بات یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خواں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے اپنے آقا کے دربار میں چلا گیا. رب کی جنت بہت وسیع ہے، اس کی بڑی وسعت ہے. انشاءاللہ وہ جنت میں صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے لیے ہر قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر، اس کی زندگی کے کس پہلو کا میں ذکر کروں. لوگ اسے فرقہ واریت میں الجھاتے تھے، وہ اس سے باہر نکل آتا تھا. کسی کو یقین نہ آئے تو کراچی کے ان نوجوانوں سے پوچھے جن کے ساتھ وہ صفائی کے لیے نکل پڑا سڑکوں پر. مجھے فون اس نے کیا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تم سڑکوں پہ کیوں صفائی کے لیے آئے ہو؟ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں ایمان کا نصف صفائی کو کہا ہے، ایک حصہ صفائی کو کہا ہے. اور وہ اپنے اس کے اندر نہ تکبر تھا نہ اناد تھی، اپنی دنیا کا عجیب آدمی تھا. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں پر، اس کے اہل خانہ پر، اس سے محبت کرنے والوں پر، اور یہ جو ہمارے باقی شہداء ہے یا باقی جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، ان سب کو
लवाहकीन को सब्र दे, उनके बड़े दर्जात जो है, बस मैं और मेरे पास हकीकतन कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं उन लोगों से जो अब भी तासुब करते हैं या सोशल मीडिया पे नफ़रतों की बात करते हैं, एक बात कहना चाहता हूँ कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स ने इस दुनिया से, हर जान ने इस दुनिया से जाना है। बेशक। और पंजाबी का एक वो शेर भी है कि दुश्मन मरे ते खुशी न करी, सजना भी मर जाना। हम सब ने जाना है। वो चले गए अपने रब के यहाँ, इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। हमें अपनी आखरत की फ़िक्र करनी चाहिए। यकीनन हमें अपनी आखरत की फ़िक्र करनी चाहिए और यकीनन हम चाहेंगे कि हमारे साथ मज़ीद यादें भी आप जुनैद जमशेद की शेयर करें। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, और अब जिक्र कर लेते हैं पैनामा केस का, जिसमें पेशरफ्त हो रही है और पेशरफ्त से हम आपको मुतला भी रख रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब, ये अब सूरत हाल बर्पा हो चुकी है। जो कमीशन के बारे में ख्यालात हैं वो वाज़ेह हो चुके हैं। PTI ने मुखालफत कर दी है और उनका ये कहना है कि एक ही सूरत हो सकती है अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देके कमीशन बनाया जाए ताकि वो असरअंदाज ना हो सकें। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने कमीशन की मुखालफत की। आपको आने वाले दिनों में ये केस क्या रुख इख्तियार करता दिखाई दे रहा है? देखिए, हम इस पे बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। बात यह है कि कुछ चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब हो रही हैं और वो काबिल गौर हैं। कौम उनको देख रही है। कौम ये सवाल कर रही है कि क्या सियासी बयान और अदालत में बयान, इसमें फ़र्क क्या है? इसका मतलब है कि सियासी बयान झूठ होता है और अदालत का बयान सच होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुमकिन है अदालत जिसका जवाब ना मांगे या मांगे, वल्लाहु आलम, लेकिन कौम ये सवाल ज़रूर करती है। इसका मतलब है कि हमारी सियासी इक़्तिदार इस कदर, जैसा कि मैंने कहा था जनरल रहील शरीफ के जाने के बाद, कि जनरल रहील शरीफ बहुत सारे सियासतदानों से ज़्यादा जमहूरी जर्नैल निकला। जी हाँ। तो ये एक, मैं आपको बताऊं, पनामा लीक्स जो है ना, वो अब इखलाकी तौर पर दुरुस्त दुरुस्त। मौलाना साहब, हमें नईम उल हक साहब ने ज्वाइन से भी बात कर सकते हैं इस मामले पर। जी, अस्सलाम वालेकुम नईम उल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नईम उल हक साहब, आज आप ने फैसला किया कि आप कमीशन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि यही फैसला करें जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसकी क्या वजह है? इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम शवाहिदात, तमाम दस्तावेज़ात और तमाम वो तज़ादात जो नवाज शरीफ साहब की और उनके बच्चों की मुख्तलिफ इंटरव्यूज और तकारीर में सामने आए हैं, उनकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अब कोई शक और शुबा बाकी नहीं रहा। इसके अलावा और मज़ीद कोई नई मालूमात जो है उसकी फराहमी जो है वो तकरीबन नामुमकिन होगी। और अगर इसको एक कमीशन के में उलझा दिया गया तो हमें खदशा है ये कई महीने लग सकते हैं और फिर कोई पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। हम समझते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 5 फाजिल जज साहिबान ने इस केस की असली नौयत की तह तक पहुंच गए हैं और इसलिए, और हमारा उन पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए हम समझते हैं कि उनको खुद ही इस बारे में फैसला कर लेना चाहिए। नईम उल हक साहब, अगर अदालत ये जज साहिबान ये फैसला कर दें कि 25 दिन में या 1 माह में या 2 माह में कमीशन जो है वो इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करेगा और उसमें कुछ आपकी जो शराइत हो मान ली जाए, तो क्या फिर आप फिर तैयार होंगे इसके, अगर इसका टाइम मुकर्रर कर दिया जाए? कोर्ट की बात को हम रद्द कर नहीं सकते। बहरहाल हमारा उन पर एतमाद है। हमने अपनी राय का इजहार कर दिया है और हम कल देखेंगे कि फाजिल जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसला करते हैं और उसके बाद ही फिर उस फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करें। अच्छा, ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि आप लोग ये सबूत नहीं दे सके कि ये पैसा जो है ये पाकिस्तान से
باہر کیسے گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو وہیں سے آیا، دبئی سے آیا، دبئی میں لگ گیا، پھر قطر چلا گیا، اور دیکھیں خط بھی ہم نے پیش کر دیا قطری شہزادے کا، اور قطری یہاں آ کے موجود بھی ہیں، اگر آپ کو بلانا ہے تو عدالت میں بلا لیں، وہ شکار کھیل رہے ہیں۔ تو دیکھیں قطری، آپ کو بخوبی علم ہے، پورے پاکستان کو علم ہے کہ جتنی بھی نواز شریف صاحب کی تقاریر، ان کے بچوں کے انٹرویوز اور وہ تمام باتیں جو ہوئی سلسلے میں پچھلے 7 مہینے میں، اس میں قطر کا کہیں کوئی ذکر نہیں آیا تھا۔ اچانک جو ایک خط انہوں نے پیش کیا اس کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے، اس کی قانونی یا کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ جو قطر کے شہزادے ہیں انہوں نے خود اس خط میں لکھا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے والد نے اور ان کے والد نے یہ کیا۔ اب اور ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے پوری قوم سے جھوٹ بولا، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، آئین کی خلاف ورزی کی۔ کل ان کے وکیل نے خود کہا کہ جی وہ تو ایک قومی اسمبلی میں جیتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ خود وکیل کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں پر یقین نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے انہوں نے کہا کہ وہ دبئی میں کی اور جدہ میں دیکھی میل اور اس سے یہ پیسے آئے وغیرہ وغیرہ، اب کہہ رہے ہیں کہ جی قطر سے ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان مختلف جو ہم نے دستاویزات اور شواہدات پیش کیے ہیں، اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اس میں ہماری رائے میں، اور بلکہ میں کہتا ہوں اکثریت کی رائے میں، اب کوئی شبہ رہ نہیں گیا کہ نواز شریف صاحب نے قوم سے جھوٹ بولا ہے۔ بہت شکریہ رحیم الحق صاحب۔ صحیح، بہت شکریہ نعیم الحق صاحب نے اپنا موقف پیش کیا۔ ناظرین اس حوالے سے مزید بھی آپ تک حقائق پہنچائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پیناما کیس کے حوالے سے۔ مولانا صاحب، آپ کو لگتا کیا ہے بہتر حقائق کس طرح سے سامنے آ سکتے ہیں عوام تک؟ حقیقت کس طرح سے پہنچ سکتی ہے؟ کمیشن کی صورت میں یا سپریم کورٹ خود فیصلہ سنائے؟ اور جو نتائج ہوں گے اس کو تسلیم کرنا دونوں کے لیے، حکومت اور اپوزیشن کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو دیکھیے بات سیدھی سی ہے، اب بہت سی چیزیں سپریم کورٹ کے علم میں آ چکی ہیں، عوام الناس بھی بہت سی چیزوں کو جان چکی ہے۔ ایک جنگ ہے جو مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف اور شیخ رشید صاحب میڈیا پہ لڑ رہے ہیں، ایک عدالت کے اندر کا معاملہ ہے۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس صورتحال میں کمیشن اگر بنتا ہے دنوں کا، اس کی مدت مقرر کر دی جاتی ہے، تو پھر تو ممکن ہے کہ قابل قبول ہو۔ ویسے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی سب کو قابل قبول ہوگا، لیکن اگر کمیشن اس طرح کا کمیشن بنے جس طرح ماضی میں کمیشن بنے اور پھر پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے، بنا کیا ہے، گیا کہاں لوگ ہے، بھول جائیں، معاملہ ٹل جائے، اور آزاد کمیشن ہو۔ دیکھیے تحریک انصاف جو بات کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کمیشن کو کس طرح کام یہ کرے گا جبکہ وزیر اعظم صاحب موجود ہیں اور سارے محکمے ان کے نیچے ہیں۔ ہم نے ایف بی آر بھی دیکھا ہے، ہم نے نیب بھی دیکھی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر تو طاقتور جو ہے وہ حکومت میں نہ بھی ہو تب بھی اس کا رول ہوتا ہے، اور طاقتور بہرحال جیت جاتا ہے اپنے پیسے کے بل بوتے لیکن پہ۔ مولانا صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کی جگہ کوئی اور بھی نون لیگ کا ہی بندہ وزیر اعظم آ جاتا ہے تو کیا وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف وہ کارروائی بلا تفریق ہونے دیں گے؟ وہ بغیر کسی اثر انداز ہوئے ہونے دیں گے؟ یہ سارے مسائل ہیں نا۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر تو کورٹ اس طرح کا کوئی فیصلہ دیتی ہے کہ جس میں کمیشن جو ہے جس جج کی سربراہی میں بنتا ہے وہ اس حد تک با اختیار ہو کہ وہ اداروں کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو یا کسی کو اثر انداز نہ ہونے دے، تو پھر یہ ایک الگ بات ہوگی۔ ہمیں ماہر قانون سید علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے قانونی رائے لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی۔ ہمیں ذرا رہنمائی کریں جی کہ یہ اگر کمیشن کی طرف بات جاتی ہے جیسا کہ عدالت نے کہا ہے، اور آج تحریک انصاف نے تو کہا ہے ہم کمیشن ہم نہیں جائیں گے کمیشن کی طرف، ہم عدالت سے فیصلہ چاہتے ہیں، کیا کوئی ایسا کمیشن بن سکتا ہے؟ آپ حضرات نے بھی ایک مہم چلائی تھی جس کو آپ لیڈ کر رہے تھے وکلاء کی کہ جی کرپشن کے خلاف ہمیں بھرپور انداز سے وہ سارا سلسلہ، تو کوئی ایسا کمیشن جو ہے
وہ بن سکتا ہے کہ جو اتنا آزاد ہو کہ وہ وقت کے وزیر اعظم کے خلاف بھی انکوائری کر سکے اور پھر اس کے اگر ثابت ہو جائے تو اس پر کوئی ایکشن بھی ہو سکے؟ دیکھیں جی، بالکل بن سکتا ہے، لیکن دو قسم کے کمیشن ہوتے ہیں جو بن سکتے ہیں. ایک تو ہے سمپل انکوائری کمیشن، جس کا جو ایک ایکسٹینشن ہوگی عدالت کی. یہ میمو گیٹ کی کمیشن بنی تھی یا ہماری بنتی رہی ہیں پہلے کمیشنز. اگر تو وہ والی کمیشن ہے تو پھر تو وہ میرا خیال ہے وہ تو ایکسرسائز ایسی ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ انویسٹیگیٹو کمیشن ہو جس کے پاس خود انویسٹیگیشن کے اختیارات ہوں اور خود وہ پروف لا کے دے سکے، تو پھر اور اس کے ٹی او آر وہی ہوں جو میں نے بنائے تھے جب میں نے سپریم کورٹ کے بحاف پہ ہم نے دیے تھے سب کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ کمیشن پاکستان کے لیے اور اس انکوائری کے لیے بہت زبردست رہے گی، اور 3-4 مہینے میں وہ ایک فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا اس میں کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اگر یہ سپریم کورٹ کے تحت بنے گی کمیشن تو بہت اچھا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ پھر اس کو مانیٹر بھی کر سکتی ہے اور اس سے پیریوڈیکل رپورٹس بھی لے سکتی ہے. اچھا، آپ کے خیال میں اگر جیسے کل عدالت میں تحریک انصاف کہہ دیتی ہے کہ جی نہیں ہمیں کمیشن نہیں چاہیے، آپ ہی فیصلہ کر دیں، تو پھر آپ کے خیال میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اور عدالت کی کیا رائے کیا آ سکتی ہے؟ اندازہ کیا ہے، کیا رائے ہو سکتی ہے عدالت کی طرف سے؟ دیکھیں جی، میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے وائبل آپشن ہے اس کیس کی ڈیسیجن کی، وہ فیصلہ تو آبویسلی کورٹ نے ہی کرنا ہے، لیکن جو ایک پاسبلٹی ہے، جو بڑی ریزنیبل پاسبلٹی ہے، میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، وہ ہے کہ کمیشن کورٹ بتا دے. اور میرا خیال ہے شروع اسی طرح ہوا تھا. کورٹ نے شروع کیا تھا کہ کمیشن پہ آپ اگری کر لیں، اور بیچ میں آ کے پھر وہ خود انکوائری کرنا شروع ہو گئے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہ تو ڈیفینس مضبوط ہے جو نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کی طرف سے آئی ہے، اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، نہ ہی پروسیکیوشن کوئی ایویڈنس ایسا لے کے آ سکی ہے. شک تک تو لے آئے ہیں وہ، لیکن اس سے آگے لیگل پروف نہیں لا سکے. تو اس کے لیے سپریم کورٹ نے پھر دوبارہ سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم کوئی کمیشن بنائیں ایسی کہ انویسٹیگیشن سے یہ پروف لا سکے. کیونکہ ابھی سارے کیس میں جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شک بہت زیادہ ہے اور بڑا اسٹرانگ شک ہے، اور اگر آپ لے مین ہوں یا پبلک ہوں تو آپ کو یقین بھی ہو سکتا ہے، لیکن قانون کے تحت جو شہادت چاہیے وہ ابھی تک نہیں آئی. یہ دونوں طرف کا یہی حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بھی نہیں دے سکی کوئی مضبوط ایویڈنس، اور حکومت کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی، دونوں طرف کا یہی حال آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ایز اے نیوٹرل آبزرور بالکل یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ تو میری طرح علی ظفر صاحب کی آواز کٹ رہی ہے، ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے. وہی بات جو میں نے جنید کہی ہے پہلے کہ دونوں طرف سے ایویڈنس نہیں ہے، اور جب دونوں طرف سے ایویڈنس نہیں ہے اس انداز کی کہ اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہوگا کہ پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا، فلیٹ کہاں سے آئے، اگر آپ کہیں 40 سال پہلے کا حساب کہاں سے لائیں گے تو سوالات اٹھیں گے، اور ان کی تفتیش ہونا اور ان کے بارے میں تحقیق ہونا یہ بڑا لازم ہے. درست، بہت لازم ہے تحقیق ہونا بھی، اور جو حقیقت ہے وہ عوام تک پہنچے تاکہ مزید وقت ضائع ہونے سے بچا جا سکے. مزید گفتگو کے سلسلے کو ناظرین آگے سے یہیں سے جوڑیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اور اب وہ لوگ جو کہ عمرے کی سعادت کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرسٹ کی خبر ہے. مولانا صاحب، عمرہ ویزا فیس کے بارے میں بتایا گیا، پہلے اس میں اضافہ ہوا، اب خبر آئی کہ اس میں کمی کر دی گئی ہے. اصل حقائق کیا ہیں عوام کے سامنے رکھیے گا. دیکھیے، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی اپنے پروگرام میں، اور وقت نہیں ہے ورنہ وہ ہم بتا دیتے کہ دکھاتے بھی کہ یہ جو سعودی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ عمرہ کی جو فیس ہے وہ سال میں جو دوسری مرتبہ جائے گا اس پر لگائی جائے گی.
ہمارے ہاں اور کچھ ٹریول ایجنٹ حضرات نے نیچے ابھی وہ ہدایات نہیں آئی تھی، اس کو اس انداز میں بنا دیا کہ جو گزشتہ 3 سالوں کے دوران عمرے کے لیے گیا ہوا ہے وہ بھی اس پر یہ فیس لاگو ہوگی۔ ابھی یہ بڑے واضح ہو گیا ہے کہ جو اس سال پہلی مرتبہ عمرے کے لیے یعنی سال میں پہلی بار عمرے کے لیے جا رہا ہے اس پر کوئی فیس نہیں ہے۔ جو دوسری بار جائے گا سال کے دوران اس پر 2000 ریال فیس لگے گی، اور یہ بھی وہاں ڈسکس ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کسی وقت جو ہے اس حوالے سے بھی کوئی خبر آ جائے اور کوئی اطلاع آ جائے کہ یہ فیس بھی ختم کر دی جائے، یہ تجویز بھی زیر غور ہے۔ فی الحال عمرہ زائرین جو ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ کوئی فیس نہیں ہے۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور جس طرح کے کل پرسوں بھی اور آج بھی اطلاعات ہیں مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، اس کا علاج ایک ہی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو رازق ہے، جو ہمیں آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، اس کی حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ ان سب حادثات سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور رستوں پر چلیں تاکہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ختم ہوں، یہ امتحانات ختم ہوں۔ بے شک آمین، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔